ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، آج جمعۃ المبارک اور یہاں ہندوستان میں ذوالقعدہ کی آخری تاریخ اور دنیائے عرب میں ذوالحجہ کی پہلے تاریخ، یہاں سے روانہ ہونے والے حجاج کرام کا نورانی قافلہ ستمبر کو ان کی آخری پرواز ہوگی۔ پہلے 28 کو ہونے والی تھی، لیکن اب اعلان ہو رہا ہے کہ ان کی آخری پرواز 29 ستمبر کو۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو سرزمین حرم پہ پہنچ چکے ہیں، اور حرم کی مقدس فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ اور اللہ کے گھر کا جلال و جمال ان کی نگاہوں کے سامنے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں حاضر ہیں، اور اپنے دل و نگاہ کی ٹھنڈک سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم
یہ روضہ اطہر کی زیارت اور آپ کے مقدس شہر کی حاضری ان کا نصیب ہو رہی ہے۔ اس کے لیے زندگی بھر جناب الہی میں دعا کرتے رہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، یہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو زندگی بھر جب یہ دعا کرتے رہے، جب وہاں پہنچے ہوں گے تو ان کی حالت کیا ہو، اور جب وہاں صبح و شام گزار رہے ہیں تو کیسے ہو؟ اس کیفیت کا اندازہ خود انہیں کو ہے۔ یہ بات ہی تے بیان میں نہیں آ سکتی۔ بہت سے حقائق ہیں جو ان کی نزاکت اور ان کی لطافت الفاظ نہیں برداشت کر سکتے، نہیں اٹھا سکتے، ان کو لفظوں میں نہیں بیان ہے۔ انہیں آپ محسوس تو کر سکتے، بیان نہیں۔ ایسے سینے میں کچھ راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اسے تختے دار میں تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن محراب و منبر میں نہیں بیان ہو سکتا۔ آراز کی در سینہ نہانست نوازست، آراز کی در سینہ نہانست نوازست، بردار تواگست وہ بمنبر نہ تواگست۔ بہت سے راز درون خانہ دل میں نہاں ہے، پوشیدہ ہے، وہ راز ہے، واز نہیں ہے۔ اگر واز ہوتے تو منبر سے اسے بیان کر دیا جاتا، لیکن وہ راز آئے بنا، اسے تختے دار پہ تو بیان کیا جا سکتا ہے۔ محراب بڑی عظیم حاضری ہے مدینے کی، تو بڑی عظیم سعادت ہے۔ پھر کچھ بندگان قدسی تو ایسے حاضر ہوئے ہیں کہ ایک بار جب وہ حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں تو کہیں گئے، آپ کو کوئی حیرت نہ ہونی چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ اسی قدم تک پہنچنے کے لیے تو زندگی بھر روتے رہے کہ کسی طرح سے قدم رسول میں پہنچ۔ اب جب یہ قدم مل ہی گیا ہے تو اس کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ کہیں نہیں گئے،
حد یہ ہے کہ جنت البقیع نہیں گئے، تو بھی عشاق ہیں۔ بڑی عظیم شان، اسی لیے جو بھی وقت ملتا ہے وہ قدموں میں ہی بیٹھے رہے اور چاہتے ہیں کہ جتنی سانسیں یہاں ملیں بہتر ہے۔ جسے کسی عاشق نے کہا ہے، اچھا کہتا ہے، پھر ایک سانس لینے دے بوئے مدینہ، مدینے میں ایک پیاری پیاری خوشبو آتی رہے، اسے وہ شاق محسوس کرتے، اور وہ خوشبو سوائے مدینے کی ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں، وہ مدینے والے ہی کی خوشبو، مدینے، وہ ان کا معجزہ۔ تو اسی کے بارے میں کہتے پھر ایک سانس لینے دے بوئے مدینہ، صبا دوسری سانس آئے نہ آئے، ایک سانس بھی اور ملتی ہے تو لے لو، وہاں بھاگنے کی بات مت کرو، بیٹھو۔ اور حاضری کے وہ آداب بارگاہ رسالت میں جو شاخ بارگاہ بیان کرتے ہیں اس کو نگاہ میں رکھو، بہت کچھ آپ کو کتابوں میں ملے، بس یہ سمجھ لو کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ ہے تو عرش سے نیچے فرش، بہت اختصار میں کہہ رہا ہوں اور یہاں جمعہ کے دن اور کہہ بھی کیا سکتا ہوں، بہت مختصر کہہ رہا ہوں، ہے تو عرش کے نیچے فرش پر، لیکن حقیقت یہ ہے یہ عرش سے بھی نازک، اس سے نازک تر ہے۔ اس جگہ سے مقدس کوئی جگہ ہے ہی نہیں سارے جہاں میں جہاں حضور آرام فرما۔ اچھا، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، کسی کے اختلاف سوائے ان احمقوں کے جو استعمار کا اور سامراجیت کا اور صہیونیت کا کھلونا بنے، ان کو چھوڑ، جنہیں خارجی کہا جا رہا، اور وہ ایسے خارجی ہیں کہ وہ ان کو خارجی بھی خارجی کہہ رہا۔ جیسے آج کل جو داعش نکلا ہے، یہ ایسے خارجی ہیں، ان کو خارجی بھی خارجی کہہ رہا، ان کا کیا اسلام سے لینا دینا؟ جو مغرب کے ہاتھ کا کھلونا ہے، یہ کھیلتا ہے جب تک چاہتا ہے اور توڑ ڈالتا ہے جب چاہتا ہے،
اور کھلونے کا اس سے زیادہ مقصد کیا ہے؟ جیسے بچوں کا کھلونا ہے، بچے کھیلتے ہیں جب تک جی چاہتا ہے، اور پھر اس کھلونے کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ نہیں ہوتا ہے؟ بچے کھلونوں سے ہی کھیلتے ہیں جب تک کھیلتے ہیں، پھر وہ بچے اس کھلونے کو توڑ ہی ڈالتے ہیں۔ تو یہ مغربی استعمار کا اور مغربی بستار باد کا کھلونا ہے، جس کا نام القاعدہ ہے۔ نام ہے القاعدہ، اس کی بنیاد رکھی جو سب سے زیادہ بے قاعدہ ہے۔ کہیں اس کا نام النصرہ رکھا ہے، کہیں اس کا نام داعش رکھا ہے، دولت اسلامیہ عراق و شام۔ اس کو پھیلا کے دیکھیں گے نا فل فارم میں تو دولت اسلامیہ عراق و شام، اور شارٹ میں دیکھیں گے تو داعش۔ یہ کھلونا ہے۔ تو مغرب بھی جب تک چاہتا ہے اس کھلونے سے کھیلتا ہے، اور چونکہ کھلونا کوئی باقی نہیں رکھتا ہے، بس جب کھیل ختم ہوا کھلونے کو توڑ پھوڑ، ویسے ہی ہوتا ہے۔ مغرب نے آج تک جن کو بھی کھلونا بنایا، وہ حکمراں ہوں چاہے تنظیمیں ہوں، سب کو توڑ پھوڑ کے پھینک۔ اسامہ ابن لادن سے امریکہ کی بڑی دوستی تھی، اور بڑی لمبی پینگیں تھی دونوں کی۔ لیکن اس کو ایسا غائب کیا کہ اس کی قبر تک کا پتہ نہیں۔ طالبان اور القاعدہ، ان کی بنیاد امریکہ نے رکھی، ان کو تربیت دی اور ان کے اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا۔ پھر کھیلے، جب تک کھیلتے رہے، پھر القاعدہ کی بنیاد اکھاڑنے لگے۔ طالبان کی بنیاد اکھاڑنے، اس لیے کہ کھلونے کو کون باقی رکھتا ہے؟ اگر ان کو عقل ہوتی تو کبھی بھی مغرب کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنتے۔ کبھی سامراجی اور صہیونی جھنڈے کے نیچے جہاد ہوا ہے؟ جھنڈا ہو یہودیوں کا، جھنڈا ہو صہیونیوں کا، جھنڈا ہو مغربی استعمار کا، اور نام نہاد مسلمان جہاد کریں، کبھی ہوا ہے؟ وہ جھنڈا اللہ کے رسول کا تھا کہ جب ضرورت پڑی تو اسلام اپنے دفاع کے لیے اٹھا تھا۔ وہ فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد تھا، اور یہ فساد پیدا کرنے کے لیے خود مسلمان کا گلا کاٹنے کے لیے مجاہد بنے۔ ان کی عقل نہیں ہے۔ مسلم ملک کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے
کہ امریکہ کے پاؤں عراق سے اکھڑ گئے تھے، تو اس نے کہا اب کون سی راہ ہے کہ اکھڑے ہوئے پاؤں کو پھر سے ہم جمائیں؟ تو داعش کے پیچھے آ رہا ہے، ان کی آڑ لے کر عراق میں پھر سے قدم جمانے کی کوشش ہے۔ شام میں اقوام متحدہ نے اجازت نہیں دی تھی کہ بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا جائے، ورنہ یہ بائی فورس الٹ دینا چاہتے تھے، اور چند احمق عرب حکمراں جس میں سعودی سر فہرست ہے، سعودی ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب امریکہ کے پیچھے تو نہیں الٹ سکے تھے، اجازت نہیں ملی تھی۔ اب داعش کے بہانے جو ہے دل کی بھڑاس نکال رہے، یہ داعش کو ابھی مارنے نہیں گئے ہیں، یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح سے بشار الاسد کا بیڑا غرق کیا جائے اور اپنی کٹھ پتلی مسلط کی جائے۔ آپ کو دکھاتے کچھ ہیں، معاملہ کچھ ہے، آپ کو سناتے کچھ ہے، معاملہ کچھ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ستارے کچھ ہیں، آپ کو نظر کچھ آ رہے ہیں، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا، آپ کی آنکھوں پہ یہ دھوکہ ہے، وہ نہیں ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں، مقاصد کچھ اور ہیں، ان سے اپنا الو بھی سیدھا کر رہے ہیں اور مسلم دنیا کو دہشت گردی کے عنوان سے بدنام بھی کر رہا ہے، کام بھی نہیں پہنچ رہا، نام بھی نہیں ہو رہا ہے، ہم رہ گئے صرف بدنام ہونے کے لیے، ہم رہ گئے صرف ان کا آلہ کار بننے کے لیے، خدا جانے کب عقل آئے۔ آج دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ اب ہمارے ملک میں ہی دیکھ لیجئے، یہ ہمارا سیارہ مریخ تک پہنچ گیا ہے، اور وہ بھی پہلی کوشش میں پہنچ گیا ہے، وہ بھی بہت کم خرچ میں پہنچ گیا ہے، ہم لوگ زیادہ نہیں خرچ کرتے تھے، پہنچ گیا، اور بے شک اس پر خوشی منانی چاہیے۔ جب خدا نے عقل دی ہے تو اس کو بروئے کار لاؤ، اس سے کام لو، اس کی پرواز جو ہے اس سے آپ کو فوائد حاصل کرنے کی ضرورت، اس کو معطل نہ چھوڑو، ضرور مبارکباد دی جائے، تنقید نہیں۔ جیسے کچھ بیچارے اردو پیپر والے کسی سیاسی پارٹی کے ورغلانے سے کچھ کا کچھ لکھتے رہے، بے شک ایک کارنامہ، اور اس میں ان کی عزت تو ہے ہی، جو رات دن اس میں لگے رہے، اس میں انسانوں کی عزت ہے، ملک کی عزت ہے۔ جو کام اچھا ہے کوئی بھی کرے اس کو سراہنا ہی چاہیے، اور جو کام برا ہے بھلے اپنے ہی کریں اس کو برا کہنا ہی چاہیے۔ تو یہ بڑا اچھا کام ہے، بڑی خوشی ہے،
بے شک یہ اچھا عروج ہے، یہ اچھی یافت ہے، یہ اچھی پیش رفت ہے، یہ بڑا اچھا آغاز ہے، اور مغرب کے لیے ایک اچھا سا جواب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل مشرق کو رسم غلامی کے سوا کچھ نہیں آتا، ان کا کہنا ہے وہ غلامی کرنا جانتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اخروٹ ہونا چاہیے، پھر چاہے زندگی میں قیدی رہے، وہ مٹھی اپنی بند ہی رکھیں گے کہ اخروٹ نہ جائے، بھلے زندگی میں غلامی کریں، ان کا اپنا خیال۔ یہ کہتے ہیں کہ ان میں زندگی کی رمق نہیں ہے، ان کی جانیں آزاد نہیں ہیں، یہ آزاد فضا میں سانس لینے والے نہیں ہیں، یہ آزادی پسند ملک نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان کو غلامی اچھی، ان کے منہ پہ یہ تماچا بھی ہے۔ بہت اچھا ہے اور بہت خوشی کی جگہ، کہ ہماری آسمانوں کی پرواز یہ ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہماری آسمانی پرواز یہ ہے تو پھر زمین پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہمارا سیارہ مریخ تک پہنچ گیا، لیکن کتنے گھر ہیں ہمارے ملک میں جہاں ابھی بجلی تک نہیں پہنچی، رو رہے ہیں۔ خود یوں بھی جو ہے تاریکی میں ڈوبا ہوا جو سب سے بڑا صوبہ ہے، ایک طرف ہماری چھلانگ ایسی ہے، ایسی پرواز ہے کہ دنیا انگشت بدل رہا ہے، ہم اپنی پیٹھ اگر کوئی نہ بھی تھپ تھپائے تو خود ہی تھپ تھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پاؤں کے نیچے کے زمین کا حال یہ ہے کہ دیہات تو دیہات ہیں، 80% انڈیا کا دیہات ہے، دیہات تو تاریکی میں ڈوبا ہی ہے۔ میں خود دیہات کر رہے ہیں، وہاں چاند کی چاندنی میں لوگ کھانا کھاتے، ہی نہیں گھر میں چراغ چل، غربت کا حال۔ بجلی جہاں کہیں ہے بھی گاؤں میں وہ آنکھ مچولی کرتی رہتی ہے، کب آئے گی معلوم نہیں، اس کا آنا جن کا آنا، بھوت کا آنا ہے، بھوت کب آئے گا کیا معلوم، جن کب آئے گا کیا معلوم، اور کب جائے گی یہ بھی معلوم نہیں۔ یہ تو دیہات کا، شہروں کا حال یہ کہ 4-6 گھنٹے سے زیادہ نہیں دیتے ہیں بجلی، تو یہ چھلانگ اور یہ پرواز مبارک، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے پاؤں کے نیچے کے زمین کو بھی دیکھیں کہ وہ تاریکی میں ڈوبی تو نہیں ہے، بنیادی ضرورت تو انہیں دے دو، کم از کم سر چھپانے کی جگہ تو ہو، کم از کم پیٹ میں ڈالنے کے لیے 1-2 روٹی تو ہو، کبھی پینے کے لیے صاف ستھرا پانی تو ہو، کبھی اجالے میں کھانے کے لیے چراغ بتی تو ہو، تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ محض چڑھانے کے لیے میں نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں کسی پارٹی کا علیہ کار نہیں ہوں،
میں خدا کا گرا پڑا ایک بندہ ہوں، ناچیز بندہ ہوں، حضور کا ناچیز امتی ہوں، میں کسی پارٹی کے ولخنانے سے نہیں ہوا، اور پارٹی کے اعتبار سے کوئی اچھی کہلا بھی نہیں سکتی۔ پارٹی میں اچھے آدمی بھی ہیں، برے آدمی، ہر پارٹی میں اچھے بھی ہیں برے، جیسے ہر مذاہب میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، لیکن کچھ احمقوں نے خود کو اچھا سمجھ لیا ہے اور دوسروں کو برا سمجھ، اپنے لیے الگ معیار اور دوسروں کے لیے الگ، خود کو بالکل اچھا سمجھ لیا ہے، یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو کہتے نہیں یہ سب یہ گندے لوگ، بلا یہ سیاست ہے، صداقت نہیں، یہ حماقت ہے، یہ سفاہت ہے، یہ جہالت ہے، صداقت نہیں۔ اچھے بھی ہوتے ہیں تو اچھا آدمی جہاں کہیں ملے اس کا انتخاب ضرور، آدمی دیکھ کے انتخاب، پارٹی دیکھ کے نہیں۔ میرا ہمیشہ سے کہنا، سونا اگر کیچڑ میں بھی پڑا ہو تو اٹھا لو، نہیں اٹھاؤ گے یہ کہہ دو گے کہ یہ تو کیچڑ میں پڑا ہے طاقت؟ سونا آپ دیکھو کہ کیچڑ میں پڑا ہے، غلاظت میں پڑا ہے، ابھی تک کیچڑ کہہ رہا، غلاظت بول رہا ہوں، نہیں اٹھاؤ گے، بنگی جاؤ گے بلانے کے لیے؟ ارے سونے جیسی چیز جو ہے جب ملتی ہے تو لوگ غلاظت سے اٹھا لیتے ہیں اور دھو ڈالتے ہیں۔ تو اگر اچھا آدمی جو سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا انتخاب ہو جانا چاہیے، اچھے آدمی کے۔ اور اچھا آدمی جو ہے وہ اپنے کردار و عمل سے ثابت کرے کہ وہ اچھا ہے، یہ نہیں کہ پیپر اس کو لکھ لکھ کے بتائیں کہ یہ اچھا ہے، یا ہورڈنگ بتائے کہ دیکھو اس کا چہرہ کتنا اچھا ہے، وہ اپنے کردار و عمل سے ثابت کرے کہ وہ اچھا ہے۔ میں جو عرض کرنے چلا تھا وہ صرف اس قدر ہے کہ ابھی ہم 100-200 برس پیچھے ہیں۔ کسی بھی ملک کی سب سے بڑی طاقت اس کی عوام، کسی بھی ملک اس کی رعایا ہیں، اگر حکمرانوں کے علم میں ہے یہ بات، کسی بھی ملک کی بڑی طاقت امریکہ نہیں ہے، نیٹو نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، ایٹم بم نہیں ہے، ہائیڈروجن بم نہیں ہے، کسی بھی ملک کی سب سے بڑی طاقت وہاں کی عوام۔ آپ کو مثال دوں، یہی مودی جس کو امریکہ اپنے ہاں آنے ہی نہیں دے رہا تھا، اگر نہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں آئے، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے، حالانکہ امریکہ سے زیادہ خون کسی نے بہایا ہی نہیں، اس کا دھندا ہی خون بہانا، اور وہ ملک اچھا ہو ہی نہیں سکتا جو امریکہ کا اتحادی ہے، اس ملک کے حکمران اچھے نہیں ہو سکتے، اس کے دن بھی کبھی اچھے نہیں ہوں گے، یہ سمجھ لینا۔ امریکہ کے اتحادی ہونا اپنی بربادی کو دعوت دے، وہ بلاتا رہتا، تو آنے ہی نہیں دیتا تھا مودی کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے، لیکن جب ہندوستان کی عوام نے اسے طاقت دی تو پلکیں بچھا رہا ہے۔ آج مودی وہی امریکہ میں، کیوں تھوکا تم نے، اور تھوکا تھا تو چاٹا کیوں تم نے؟ یہ سب سے بدماش ملک ہے جس کا نام امریکہ،
یہ میڈیا ہے اس کو اچھالتا رہتا ہے اور آپ اس پر رقص کرتے رہتے، خوشی مناتے رہتے، سمجھتے صحیح دیکھ رہے، سب جھوٹ دکھا رہا ہے تم کو، سب جھوٹ سنا رہا ہے، نہ یہ سننے کے لائق ہے جو یہ سنا رہے ہیں، نہ یہ دیکھنے کے لائق ہے جو دکھا رہے، حقیقت کچھ اور۔ آج بلایا اس کو، تم نے تھوکا کیوں؟ اور تھوکا تو چاٹا کیوں برا رہا، پل کے بچھا دے، کیا یہ ہماری ذرا مہربانی کیجیے، ہم فرش راہ ہونے کے لیے تیار، یعنی آئیے ہماری غلامی میں شامل ہو جائے۔ ابھی بھی انہوں نے ہم کو ٹھیک سے آزاد نہیں سمجھا ہے، آزاد وہ اسی کو مانتے ہیں جس کو ویٹو پاور ہے، جو خود اپنا فیصلہ لے سکے وہ آزاد ہے، جس کا فیصلہ واشنگٹن میں ہو آزاد ہے۔ آزاد ہونے کے بعد پاکستان نے کوئی اچھا دن جو نہیں دیکھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوتے ہی نہیں، سب واشنگٹن میں ہوتے، وہاں سے چلا ہے، وہ کٹ پتلی ہے۔ کچھ بیوروکریٹ ہیں، نوکرشاہی، کچھ وڈیرے ہیں، کچھ سیاستداں ہیں، کچھ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ طاقتور لوگ ان کو لے کر کے چلتا رہتا ہے، فوج کی کمان کو سنبھالتا رہتا ہے، جہاں چاہے لگا بولا بولا۔ آج بولا میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تھوکا کیوں تھا کہ آپ کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے، اور تھوکا تھا آپ چاٹ کیوں رہے ہو؟ بڑا بے حیا۔ آزادی صحیح معنوں میں جبھی متحقق ہوگی کہ جب ہم اپنے فیصلے خود کرنے لگیں۔ یہ عرب نام نہاد حکمراں، دیکھ رہے ہو، آج سن رہے ہو کہ داعش پر حملے میں جانتے ہو سعودی عرب میں شریک کہتے ہیں، یہ سب نام کا ہے، حالانکہ صرف امریکہ اسرائیل کر رہے ہیں بمباری، صرف دل کی بڑا سے، لیکن نام ہے کہ سعودی عرب آ رہا ہے، قطر آ رہا ہے، متحدہ عرب اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، یہ نام ہے، نام ان کا لیا جا رہا ہے۔ اب بھی آپ کو دیکھنے کی آنکھ نہیں ہے، یہی سعودی عرب کبھی فلسطین میں گیا صرف بچانے کے لیے، کبھی اسرائیل گیا بمباری کے لیے، کبھی نہیں جائے گا، یہ جب بھی گردن کاٹے گا کسی مسلم، اسی لیے اس کو رکھا، یہ تخت تاج انہیں اسی بات پر دیا گیا ہے کہ صرف جو مسلم ممالک ہیں ان کی گردنیں ہمارے حوالے کر دو، تخت تاج ہم سے لے لو، بھی مسلم گردنیں ہمارے ہاتھ، ہم جو چاہیں کریں، تخت تاج ہمارا، اس پر ہوا ہے خون ہمارا بیچا گیا ہے، مزے کوئی کر رہا ہے۔ آپ سیاست بھی نہیں سمجھتے ہو، پیپر لکھتے ہو، نالائکی کرتے ہو، بددیانتی کرتے ہو، خیانت کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، حکومت سے پیسہ لینے کے کھاتے ہو، ادھر ادھر کی بکتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، 10% اور 20% کے فلیٹ میں ہیں صحافی لوگ، میڈیا گمراہ کر رہا، حول بلا قوت الا باللہ۔ آپ کو خود آنکھ کھول کے دیکھنا، یہ وہ امت تھی جو لوح محفوظ تک دیکھتی تھی، یہ وہ امت ہے جس کا امام نہاون تک دیکھتا تھا۔ افسوس آج ہماری یہ حالت کہ ہمیں پاؤں کی پشت نہیں دکھائی دے رہی ہے، دشمن جو چاہے کہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جو کچھ وہ دکھائیں ماننے کے لیے تیار ہیں،
بس ہمارا ایمان اور عقیدہ قرآن پر ہے، وہ جو کچھ کہے سچ ہے، حضور جو کچھ فرمائے سچ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود تو حضور کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ کوئی بھی بات ہو تو اسے پرکھ لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کیا کرو، ایسے نہ مانا کرو کوئی بھی بات ہو، سوائے اس قبر میں آرام فرمانے والے۔ یہ جب کہہ دیں تو پھر پڑھو کہ ہاں سچ ہے یا رسول اللہ سچ ہے۔ الا صاحب ھذا القبر، مگر اس قبر میں آرام فرمانے والے کے منہ سے جو بات نکلی وہ بالکل سچ ہے۔ اور کچھ ابھی سیکھنا پڑا ہمیں، یہ تقریر کا وقت ہوتا نہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں تھوڑے سے وقت میں کچھ بتا دوں۔ میں نے شروع کیا ہے ابھی، اللہ پاک جو حقیقت ہے اپنے بندوں کو خود ہی کھول دے، اور جو ان کو چھلاوا دیا جا رہا ہے، جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جو فریب دیا جا رہا ہے، اللہ اس فریب کے پردے کو اپنے اچھوں کے صدقے میں چاک کر ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔